بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم مراء الارواح کا درس نمبر 5 سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ علم جان لو، اسعدک اللہ تعالی، اللہ تمہیں سعادت مند بنائے، ان الصراف یحتاج فی معرفت الاوزان الی 7 ابواب، کہ صرف جاننے کا ارادہ کرنے والا سیگوں کے وزن پہچاننے کے لیے 7 ابواب کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ الصحیح والمضاعف والمہموز والمثال والاجوف والناقص واللفیف، اور وہ 7 ابواب یہ ہیں: صحیح، مضاعف، مہموز، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ واشتقاق 9 اشیاء من کل مصدر، اور ہر مصدر سے نکلنے والی 9 چیزوں کو جاننے کا بھی وہ محتاج ہوتا ہے۔ وہی الماضی والمضارع والامر والنہی واسم الفاعل والمفعول والمکان والزمان والآلۃ، فکسرتہ علی 7 ابواب، اور وہ 9 چیزیں یہ ہیں: ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان، اسم آلہ۔ اسی وجہ سے میں نے اس کتاب کو 7 ابواب میں تقسیم کر دیا۔ تشریح: یہ علم مصنفین کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جب وہ کتاب پڑھنے والے کی توجہ کسی ضروری بات کی طرف کرانا چاہتے ہیں تو یہ علم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تاکہ کتاب پڑھنے والے کا ذہن حاضر رہے اور آنے والی بات کو اچھی طرح سنے، اچھی طرح سمجھے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی انداز اپناتے ہوئے علم فرمایا۔ اسعدک اللہ تعالی، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب پڑھنے والے کو دعا دی تاکہ آنے والی بات کی طرف اس کی توجہ اور زیادہ ہو جائے، اور یہ جملہ دعائیہ جملہ معترضہ ہے، یعنی اس جملے کا نہ تو ما قبل سے کوئی تعلق ہے اور نہ ما بعد سے، اسی وجہ سے جملہ معترضہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ ان الصراف یحتاج الی آخر العبارۃ، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر علم فعل کا مفعول بھی بنے گا۔ الصراف، یہاں پر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ صرف کی ابتدا کرنے والا تو ان چیزوں کو جاننے کا محتاج ہوتا ہے، لیکن صراف یعنی بہت زیادہ صرف جاننے والا ان چیزوں کو جاننے کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ ان چیزوں کی معرفت حاصل کر کے ہی تو وہ صراف بنا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد دوبارہ اسی چیز کی معرفت حاصل کرنے کی طرف آدمی محتاج ہو؟ لہذا مصنف کو صراف کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مصنف یوں کہہ دیتے کہ علم صرف کی ابتدا کرنے والا ان چیزوں کی معرفت کا محتاج ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صراف کا لفظ استعمال کیا ہے، مگر اس سے مراد بہت زیادہ صرف جاننے والا نہیں، بلکہ علم صرف حاصل کرنے کا ارادہ کرنے والا شخص مراد ہے، یعنی علم صرف حاصل کرنے کا ارادہ کرنے والا مذکورہ چیزوں کی معرفت کا محتاج ہوتا ہے۔
اس جواب پر بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب مصنف کے نزدیک لفظ صراف کے حقیقی معنی مراد نہیں تھے تو مصنف نے لفظ صراف کو ذکر کیوں کیا؟ تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیک شگون لیتے ہوئے لفظ صراف کو ذکر کیا، یعنی جو علم صرف حاصل کر رہا ہے گویا وہ بہت زیادہ علم صرف جاننے والا ہو گیا، اگرچہ وہ صراف ہوا نہیں بلکہ مستقبل میں ہوگا، مگر نیک شگون لینے کے لیے مستقبل میں ہونے والی چیز کو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ مصنف نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا، لہذا مصنف پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ، یا پھر مصنف نے نیک شگون لیے بغیر ما یعول کا اعتبار کرتے ہوئے صراف کا لفظ استعمال کیا، یعنی موجودہ چیز کا کبھی موجودہ نام نہیں لیتے بلکہ مستقبل والا نام اس پر بول دیتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے والے نے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارانی اعصر خمرہ، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو خواب میں انگور نچوڑتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن چونکہ انگوروں کو مستقبل میں شراب ہو جانا تھا اس لیے اس نے انگوروں پر شراب کا نام بول دیا۔ اسی طرح محنت و لگن سے صرف حاصل کرنے والا عموماً صراف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صراف کا لفظ استعمال کیا۔ یحتاج، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یحتاج کا لفظ استعمال کیا، محتاج کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ سے کہ صرف جاننے کا ارادہ کرنے والا بار بار مذکورہ چیزوں کی معرفت کا محتاج ہوتا ہے، صرف ایک بار محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ مضارع میں ایک چیز کے بار بار ہونے کے معنی موجود ہوتے ہیں جبکہ اس میں فاعل میں یہ معنی نہیں ہوتے۔ فی معرفت الاوزان، یعنی صرف جاننے کا ارادہ کرنے والا، مثلا نصر، مدہ، یسأل، یعید، یقول، رما اور یتوی کا وزن اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ اسے صحیح، مضاعف، محموز، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کا علم حاصل نہ ہو جائے۔ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہوگا کہ مثال کس کو کہتے ہیں، مثال کیا ہوتا ہے، مثال کے قواعد کیا ہیں، تو وہ یعیدو کا وزن بھی نہیں جان سکتا۔ لیکن جو مثال کے قواعد جانتا ہوگا وہ فوراً یعیدو کا وزن جان لے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یعیدو اصل میں یوعیدو بر وزن یدربو تھا، اس کا واو حذف ہو گیا تو یہ یعیدو بن گیا۔ ان ابواب کا ساتھ میں وجہ حصر اس وجہ سے ہے کہ کلمہ تین حال سے خالی نہیں ہوگا۔ کلمے کے حرف اصلیہ میں یا تو کوئی حرف علت ہوگا، یا کلمے کے حرف اصلیہ میں کوئی حرف علت کا قائم مقام ہوگا، یا کلمے کے حرف اصلیہ ان دونوں سے خالی ہوں گے، یعنی کلمے کے حرف اصلیہ میں نہ تو کوئی حرف علت ہوگا اور نہ حرف علت کا قائم مقام، تو اس صورت میں یہ ہوگا صحیح۔ اور اگر کلمے میں کوئی حرف علت ہو، یعنی کلمے کے حرف اصلیہ میں کوئی حرف علت ہو، تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو ایک حرف علت ہوگا یا ایک سے زائد۔ اگر ایک حرف علت ہوگا تو پھر اس کے تین قسمیں بنے گی۔ اگر فا کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو بولیں گے مثال، عین کلمے میں ہو تو اجوف، لام کلمے میں ہو تو ناقص۔ اور اگر حرف علت ایک سے زائد ہوں گے تو پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں گے یا دونوں جدا ہوں گے۔ اگر دونوں ملے ہوئے ہوں گے تو اس کو بولیں گے لفیف مقرون، اور اگر جدا ہوں گے تو بولیں گے لفیف مفروق۔
اور اگر کلمے کے حرف اصلیہ میں کوئی حرف علت کا قائم مقام ہوگا تو پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ تکرار کے ساتھ ہوگا یا انفراداً ہوگا۔ اگر تکرار کے ساتھ ہو اس کو بولیں گے مضاعف، اگر انفراداً ہو چاہے فا کلمے میں ہو یا عین کلمے میں ہو یا لام کلمے میں تو اس کو بولیں گے محموز۔ یہاں پر مضاعف اور محموز کو حرف علت کا قائم مقام کہا گیا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ دو ہم جنس حروف میں سے ایک حرف کبھی کبھار حرف علت سے تبدیل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے مضاعف کو حرف علت کا قائم مقام کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ محموز کے اندر بھی ہے کہ حمزہ بھی حرف علت سے بدل جاتا ہے، اسی وجہ سے حمزہ کو بھی حرف علت کے قائم مقام کہتے ہیں۔ تو اگر حرف اصلیہ میں سے کوئی حرف علت کا قائم مقام ہوگا تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ حرف علت کا جو قائم مقام ہے وہ تکرار کے ساتھ ہوگا تو اس صورت میں اس کو ہم مضاعف کہیں گے، اور اگر تکرار کے ساتھ نہ ہو انفراداً ہو تو اس کو محموز کہیں گے۔ واشتقاق تسعۃ اشیاء من کل مصدر، مذکورہ عبارت کا عطف مصنف کی گزری ہوئی عبارت سبعۃ ابواب پر ہے، یعنی جس طرح صرف جاننے کا ارادہ کرنے والا صیغوں کے وزن پہچاننے کے لیے 7 چیزوں کو جاننے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح وہ صیغوں کے وزن پہچاننے کے لیے بھی 9 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اور ان 9 چیزوں میں سے فعل ماضی مصدر سے بنتا ہے اور فعل مضارع ماضی سے بنتا ہے، جبکہ بقیہ 7 چیزیں امر، نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان اور اسم آلہ فعل مضارع سے بنتی ہیں۔ لیکن چونکہ فعل مضارع فعل ماضی سے اور فعل ماضی مصدر ہی سے بنتا ہے، اس لیے فعل ماضی اور فعل مضارع سے بننے والی چیزوں کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا کہ وہ بھی مصدر ہی سے بنتی ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہر مصدر سے 9 چیزیں بنتی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اکثر مصادر سے 9 چیزیں نکلتی ہیں، ایسا نہیں کہ ہر مصدر سے 9 چیزیں بنتی ہوں، کیونکہ بعض مصدر ایسے بھی ہیں کہ ان سے کوئی چیز بھی نہیں بنتی، جیسے ویل اور ویح وغیرہ ہما۔ مشتق ہونے والی چیزوں کا 9 میں حصر اس وجہ سے ہے کہ مصدر سے نکلنے والی چیز یا تو فعل ہوگا یا پھر اسم ہوگا۔ اگر فعل ہوگا تو یا تو وہ خبر ہوگا یا انشاء۔ فعل اگر خبر ہو تو پھر 2 آل سے خالی نہیں، یا تو اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف ہوگا تو مضارع، اگر نہ ہو تو ماضی۔ اگر فعل انشاء ہوگا تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ طلب فعل پر دلالت کرے گا تو امر، یا ترک فعل پر دلالت کرے گا تو نہیں۔ اگر مصدر سے نکلنے والا اسم ہو تو یا تو وہ اس ذات پر دلالت کرے گا جس کے ساتھ فعل قائم ہوگا تو اس کو اسم فاعل کہیں گے، یا وہ اس ذات پر دلالت کرے گا جس پر فعل واقع ہوا ہوگا، اس کو اسم مفعول کہیں گے، یا اس چیز پر دلالت کرے گا جس میں فعل واقع ہوا ہوگا، تو اس کی 2 صورتیں بن جائے گی۔ اگر وہ چیز مکان ہو تو اسے اسم مکان کہیں گے، اور اگر زمان ہو تو اسم زمان کہیں گے، یا پھر وہ اس چیز پر دلالت کرے گا کہ جس کے سبب فعل واقع ہوا ہوگا تو اس کو اسم آلہ کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز سے علم دین پہنچانے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔